السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج اسلامیات سلسلہ نمبر 7 برائے جماعت ہفتم یعنی کلاس 7 کی اسلامیات میں ہم سبق پڑھیں گے فرض نماز کے بعد کے اذکار۔ یہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 43 یعنی 43 پر یہ سبق موجود ہے۔ عزیز طلبہ، ہم اس سے پہلے سبق میں مسنون دعاؤں کی اقسام پڑھ چکے ہیں اور ان دعاؤں کو یاد کرنے اور پڑھنے کے فوائد پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں جیسے میں نے عرض کیا کہ فرض نماز کے بعد کے اذکار ہم پڑھیں گے۔ تو آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ بعض دعائیں جو ہے وہ وقت کے ساتھ مخصوص ہیں، بعض دعائیں اعمال کے ساتھ مخصوص ہیں، اور بعض جو ہے وہ اعمال اور وقت کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں، جن کو جامع مسنون دعائیں کہا جاتا ہے۔ اور جو دعائیں اعمال کے ساتھ مخصوص ہیں وہ جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جیسے کھانا کھانا سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، سونے سے پہلے کی دعا، سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا، اسی طرح مخصوص وقت کی دعائیں جو ہے جیسے صبح شام کے اوقات میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، یہ دعائیں جو ہیں وہ مخصوص وقت کی دعائیں کہلاتی ہیں۔ ایسے ہی بعض اعمال اور اوقات ایسے ہیں جن کے بعد دعائیں مانگنے کی بہت فضیلت ہے، یعنی وہ قبولیت کے اوقات ہیں۔ ان میں سے ایک وقت فرض نماز کے بعد کا بھی ہے کہ جب آدمی فرض نماز پڑھ لیتا ہے، ختم کر لیتا ہے، اس کو مکمل کر لیتا ہے، تو اس کے بعد کا جو وقت ہے یہ دعا کی قبولیت کا ہے۔ اور یہ وقت ایک مسلمان کو دن رات میں 5 مرتبہ ملتا ہے، یعنی 5 فرض نمازیں ہیں، تو جب بھی وہ نماز ختم کرے گا تو یہ وقت اس کو قبولیت کا، فضیلت کا ملے گا۔ فجر کی نماز اس نے پڑھی تو اب فجر کی نماز مکمل کرنے کے بعد اب یہ دعائیں مانگنے کا وقت ہے۔ ظہر کے فرض پڑھنے کے بعد دعائیں مانگنے کا وقت ہے، عصر کے فرض پڑھنے کے بعد دعائیں مانگنے کا وقت ہے، مغرب کے فرض پڑھنے کے بعد دعائیں مانگنے کا وقت ہے، عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد دعائیں مانگنے کا وقت ہے۔ یہ 5 مرتبہ ہر مسلمان کو یہ موقع ملتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کی ادائیگی کے بعد متعدد اوقات میں مختلف دعائیں مانگی ہیں۔ ہم ان میں سے چند اہم دعائیں ذکر کریں گے اس سبق میں۔ ہر فرض نماز کے بعد آپ ان کو پڑھنے کا معمول بنائیں۔ سب سے پہلے فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ کہنا چاہیے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ پھر اس کے بعد مشہور دعا ہے اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام، یہ پڑھنا چاہیے۔ اس کا ترجمہ انشاءاللہ ہم بلند خوانی میں آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے استغفر اللہ، پھر اس کے بعد اللہم انت السلام والی دعا پڑھیں، اور اس کے بعد یہ پڑھنا چاہیے، کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ تو 3 مرتبہ یہ پڑھیں گے۔ اس کا ترجمہ بھی انشاءاللہ بلند خوانے کے دوران ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اور جب یہ کلمہ توحید آپ نے پڑھ لیا 3 مرتبہ تو اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ دعا 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ پھر جب یہ دعا پڑھ لی آپ نے تو اس کے بعد ایک اور دعا ہے، وہ پڑھیں، یہ بھی مشہور دعا ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ پڑھنا چاہیے۔ اور جب یہ دعا پڑھ لی تو اس کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، اور آیت الکرسی آپ ماشاءاللہ حفاظ ہیں، آپ کو یاد ہی ہوگی۔
تو آیت الکرسی پڑھیں، اور آیت الکرسی پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں۔ تو یہ دعائیں جو میں نے ذکر کی، یہ دعائیں پڑھنے کا معمول بنائیں، ان دعاؤں کا اہتمام کریں، اور پھر اس کے بعد جب یہ آیت الکرسی پڑھ لی تو اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں۔ اور اس کے بعد اگر اس نماز کی سنتیں ہیں تو سنتوں کی ادائیگی کریں، یعنی ظہر کے بعد کی سنتیں ہیں، مغرب کے بعد کی سنتیں ہیں، اور عشاء کے بعد کی سنتیں ہیں، تو یہ سارے اذکار پڑھنے کے بعد پھر سنتیں پڑھیں گے۔ تو یہ مختصر سے کچھ دعائیں آپ کے سامنے ذکر کی جو اہم ہیں، اور ان کے پڑھنے کا معمول بنائیں، ان کے پڑھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے، آپ کو بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ عزیز طلبہ، یہ دعائیں کچھ میں نے ذکر کر دیں، اب اس سبق کی ہم بلند خوانی کریں گے۔ عزیز طلبہ، اب ہم اس سبق کی بلند خوانی شروع کر رہے ہیں۔ فرض نماز کے بعد کے اذکار۔ بعض اعمال اور اوقات ایسے ہیں جن کے بعد دعائیں مانگنے کی بہت فضیلت ہے۔ ان میں سے ایک وقت فرض نماز کے بعد کا ہے۔ یہ وقت ایک مسلمان کے لیے دن رات میں 5 مرتبہ آتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کی ادائیگی کے بعد متعدد اوقات میں مختلف دعائیں مانگی ہیں۔ ہم ان میں سے چند اہم دعائیں ذکر کر رہے ہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد ان کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ کہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ ترجمہ، اے اللہ، آپ ہی سلامتی دینے والے ہیں اور آپ ہی کی جانب سے سلامتی نصیب ہوتی ہے، بڑی برکت والے ہیں آپ، اے عظمت و جلال کے مالک اور اکرام و احسان کرنے والے۔ اس کے بعد یہ کلمہ توحید 3 مرتبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ، اے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلے ہیں، ان کا کوئی ساتھی نہیں، انہی کا یہ تمام ملک ہے اور انہی کے لیے تمام تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، جو آپ عطا فرمائیں اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جو آپ منع کر دیں یعنی نہ دیں اس کو کوئی دے نہیں سکتا، اور آپ کے فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا، اور کسی دولت مند کو اس کی دولت آپ سے بچا نہیں سکتی۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ، آپ اپنا ذکر کرنے پر اور اپنا شکر ادا کرنے پر اور اپنی بہترین عبادت کرنے پر میری مدد فرمائیے۔ اس کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو یعنی سامنے ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے یعنی ماضی میں ہو چکا ہے، پچھلی امتوں پر جو ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے، یعنی اس کی معلومات میں سے کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ چاہیں تو کچھ بتلا دیں، اور اگر اللہ نہ چاہیں تو کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علم میں سے کچھ حاصل کر سکے۔ اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے۔ اس کے بعد یعنی آیت الکرسی پڑھنے کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں۔ اس کے بعد اگر اس نماز کی سنتیں ہیں تو سنتوں کی ادائیگی کریں، جیسا کہ میں اس سبق کی تشریح میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اگر فرض نماز کے بعد سنتیں ہیں تو ان دعاؤں کے پڑھنے کے بعد سنتوں کی ادائیگی کریں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ عملی کتاب کا کام ساتھ ساتھ کر رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔